ہم وہ لوگ نہیں جنہیں تم اسلام آباد آنے سے روک سکو. کارکن اسلام آباد مارچ کے لیے تیار رہیں, جلد کال دیں گے. مولانا فضل الرحمان کہتے ہیں صدر مملکت نے مدارس بل پر دستخط نہیں کیا, سوال تو بنتا ہے. بانی پی ٹی آئی کی زندگی کو ان کے حوالیوں سے خطرہ ہے. بہنوں کے سوا کوئی بانی سے مخلص نہیں. سینیٹر فیصل وابڈا کی ایم کیو ایم رہنماؤں سے ملاقات کے بعد گفتگو. کہا 14 دسمبر سے پہلے فیض حمید کا فیصلہ آ جائے گا. 14 کو سول نافرمانی کے غبارے سے ہوا نکل جائے گی. شام میں اسد خاندان کے 50 سالہ دور اقتدار کا سورج ڈوب گیا. بشار الاسد کی 24 سال پر محیط حکومت ختم. بشار الاسد طیارے پر فرار. حکومت مخالف جنگجوؤں نے بغیر کسی مزاحمت کے دمشق کا کنٹرول سنبھال لیا. شام کے مختلف شہروں میں عوام سڑکوں پر نکل آئے, آزادی کے نعرے لگائے. بشار الاسد کے والد کا مجسمہ گرایا. دمشق میں مشتعل ہجوم نے ایرانی سفارت خانے پر دھاوا بول دیا. عمارت میں گھس کر توڑ پھوڑ. غیر ملکی میڈیا کے مطابق 2000 شامی فوجیوں نے عراق میں پناہ لے لی. حکومت مخالف جنگجوؤں کے سربراہ محمد الجولانی کا کہنا ہے تمام قیدیوں کو دمشق کی جیل سے رہا کر دیا گیا ہے. شامی وزیر اعظم کہتے ہیں دمشق میں اپنی جگہ پر موجود ہوں. اقتدار عوامی نمائندے کو منتقل کرنے کے لیے تیار ہے. مظاہرین املاک کو نقصان نہ پہنچائیں. اسرائیل کی گولان کی پہاڑیوں پر قبضے کی تیاری. اسرائیلی وزیر اعظم نے فوج کو گولان پر قبضہ کرنے کا حکم دے دیا. اسرائیلی ٹینک جنوبی شام میں داخل ہو گئے. لبنانی ٹی وی المنار کے مطابق اسرائیلی ٹینکوں نے گولان کی پہاڑیوں سے سرحدی باڑ عبور کی. نیتن یاہو نے کہا شام کے ساتھ 1974 کا معاہدہ ختم ہو گیا. اب فوج کو بفر زون اور قریبی کمانڈنگ پوزیشنز پر قبضہ کرنے کی ہدایت کی ہے. معاہدے کے تحت گولان ہائٹس پر اسرائیل اور شام کے درمیان اقوام متحدہ کے زیر انتظام بفر زون قائم ہوا تھا. 18ویں ترمیم کے تحت تعلیم صوبائی معاملہ ہے. مدارس کی رجسٹریشن وزارت تعلیم کر رہی ہے. قومی اسمبلی اس پر قانون سازی نہیں کر سکتی. مدارس رجسٹریشن ایکٹ پر صدر مملکت کے اعتراضات سامنے آ گئے. ایوان صدر کے ذرائع نے کہا لکھنا چاہیے اس بل کا اطلاق صرف اسلام آباد کی حدود میں ہوگا. اسلام آباد کے لیے بھی پہلے سے رجسٹریشن کا قانون موجود ہے, پہلے اسے منسوخ کرنا پڑے گا. یہ بھی ابہام ہے پہلے سے قانون کی موجودگی میں دوسرا قانون کیسے بن سکتا ہے. اتحاد تنظیمات مدارس نے مدارس کو وزارت تعلیم کے ساتھ منسلک کرنے کا معاہدہ کیا تھا. 2019 میں پی ٹی آئی کے وفاقی وزیر شفقت محمود اور اتحاد تنظیمات مدارس کے درمیان معاہدہ سامنے آ گیا. وزارت تعلیم مدارس کے اعداد و شمار اکٹھے کرنے کی واحد مجاز اتھارٹی تسلیم کی گئی. غیر رجسٹرڈ مدارس بند کرنے کا فیصلہ کیا گیا. مدارس کو بینکوں میں اکاؤنٹ کھولنے کا پابند کیا گیا. سابق وزیر تعلیم شفقت محمود کہتے ہیں رجسٹریشن کے معاہدے پر سب نے دستخط کیے تھے. اس وقت کسی نے 18ویں ترمیم کا ایشو نہیں اٹھایا تھا. گورنر اسٹیٹ بینک سے بات کر کے اکاؤنٹس کھلوائے تھے. ہمارے دور میں معاہدے کی چند شکوں پر انہوں نے عمل درآمد روک دیا تھا. سیکرٹری جنرل وفاق المدارس مولانا حنیف جالندری کہتے ہیں حکومت نے معاہدے پر خود عمل نہیں کیا. مدارس کے جتنے اکاؤنٹ بند ہیں وہ اب تک نہیں کھلے. چیئرمین پاکستان علماء کونسل طاہر اشرفی نے کہا کل بھی مدارس کی چوکیداری کی تھی, آج بھی کریں گے. سول نافرمانی کی بات مزے کا خیز اور شرمناک ہے. پہلے ہی تمہاری نافرمانی کی ایسی کی تیسی پھیر چکے ہیں. تم وہاں سے بھاگ چکے, اب کس کی نافرمانی ہے. وزیر اطلاعات عطا تارڑ کہتے ہیں جھوٹا بیانیہ بنا کر سیاست کی جا رہی ہے. عوام نے تشدد کی سیاست کو رد نہ کیا ہوتا تو یہ بھاگتے نہیں. دم دما کر دبا کر بھاگنے والوں کا کوئی مستقبل نہیں. ملک میں ورچوئل مارشل لاء لگا ہوا ہے. شہباز شریف کا مائنڈ سیٹ ہٹلر اور پرانی فلموں جیسا ہے. اپوزیشن لیڈر عمر ایوب کہتے ہیں بانی کے حکم پر 13 دسمبر کو پشاور میں دعا اور جرگہ کریں گے. تقریب میں تمام جماعتوں کو مدعو کریں گے. بانی پی ٹی آئی کی مذاکراتی کمیٹی سب سے بات کرے گی. ہمارا سب سے بڑا مطالبہ ساتھیوں کی رہائی ہے. شبلی فراز نے کہا غلطیوں کی داستان بڑی لمبی ہے. پہلی غلطی 8 فروری کو ہوئی, ہمارا مینڈیٹ چرایا. ایک غلطی ٹھیک کرنے کے لیے مزید غلطیاں ہو رہی ہیں. چیمپئنز ٹرافی کے معاملے پر محسن نقوی نے وزیر اعظم کو آگاہ کر دیا.
वज़ीर आज़म ने चैंपियंस ट्रॉफी से मुताल्लिक चेयरमैन पीसीबी के उसूली मौक़िफ़ को सराहा और मुकम्मल एतमाद का इजहार किया। शहबाज शरीफ का कहना है, इवेंट से मुताल्लिक आपका मौक़िफ़ हर पाकिस्तानी के दिल की आवाज़ है। आईसीसी में आपने पाकिस्तान के 24 करोड़ अवाम की तर्जुमानी की। पाकिस्तान की इज्जत सबसे पहले है और उसके बाद कुछ और है। मोहसिन नकवी ने कहा, हम पाकिस्तान और क्रिकेट की जीत चाहते हैं। चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से अच्छी खबर आएगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जाती उमरा में नून लीग के सदर नवाज शरीफ से मुलाकात। मौलाना फजलुर रहमान के मदारिस बिल पर तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह किया। मुल्क की सियासी सूरत हाल भी ज़ेर गौर आई। वज़ीर आज़म ने बताया कि मुख्तलिफ शोबों में ताउन से मुताल्लिक़ दौरा सऊदी अरब इंतहाई मुफीद रहा। वज़ीर आज़म से राना सनाउल्लाह, मलिक अहमद खान और दीगर रहनुमाओं की मुलाकात, सियासी सूरत हाल पर बातचीत। दरियाए सिंध से केनाल निकालने पर खदशात। पीपल्स पार्टी और वफाकी हुकूमत के नुमाइंदों की मुलाकात कल होगी। बिलावल भुट्टो की ज़ेर सदारत वर्चुअल इजलास में फैसला। कमेटियों की मुलाकात में छोटे सूबों को बराबर के फंड्स न मिलने के खदशात पर भी बात होगी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज 8 रोज़ा दौरे पर चीन पहुंच गईं। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के 6 आला ओहदेदारों, पाकिस्तानी सफ़ीर खलील हाशमी और उनकी अहलिया ने मरियम नवाज का इस्तकबाल किया। मरियम नवाज से कम्युनिस्ट पार्टी के आला सतह के वफ़द की मुलाकात। मरियम नवाज ने कहा, चीन के इश्तराक से पंजाब को इक़्तिसादी और माशी बुलंदियों पर ले जाना चाहते हैं। ट्रंप ने शाम की सूरत हाल इलाकाई और बैनुल अक़वामी सलामती के लिए खतरनाक करार दे दी। कतर, सऊदी अरब, उर्दन, मिस्र, इराक, ईरान, तुर्की और रूस ने दोहा फोरम का मुश्तरका एलामिया जारी कर दिया। शहरियों की हिफाजत के लिए सियासी हल की जरूरत पर जोर दिया गया। रूसी वजीर खारजा का कहना था, रूस किसी दहशतगर्द गिरोह को शाम का कंट्रोल नहीं संभालने देगा। ईरान के वजीर खारजा अब्बास अराक्ची ने कहा, अमरीका और इसराइल शाम में सूरत हाल खराब करने के जिम्मेदार हैं। नौमुंतखब अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं, शाम की कशीदा सूरत हाल से अमरीका का कोई लेना देना नहीं। अमरीका को शाम के तनाज़े में शामिल नहीं होना चाहिए। पाकिस्तान ने शाम में अपने शहरियों की सहूलत के लिए क्राइसिस मैनेजमेंट यूनिट फाल कर दिया। पाकिस्तानी सफारत खाने ने शाम में पाकिस्तानियों से राबते तेज कर दिए। दमिश्क में पाकिस्तानी सफारत खाने के व्हाट्सएप नंबर्स और ईमेल पर राबते किए जा सकते हैं। पीपी रहनुमा हसन मुर्तजा कहते हैं, चिनियोट के 300 से ज़ायद ज़ायरीन शाम में फंसे हुए हैं। हुकूमत सिफारती असर और रसूख से तमाम पाकिस्तानियों को शाम से बाहिफाजत निकाले। पाकिस्तान ब्रॉडकास्टर्स एसोसिएशन का मुअत्तल टीवी रेटिंग सर्विसेज की फौरी बहाली का मुतालबा। चेयरमैन पेमरा को खत लिख दिया। टीवी रेटिंग सर्विसेज मुअत्तली से पैदा होने वाली परेशानी पर तशवीश का इजहार। पीबीए ने कहा, टीवी रेटिंग की अचानक मुअत्तली से मीडिया में सरमायाकारी में कमी हुई। ब्रॉडकास्टर्स और एडवर्टाइजर्स शदीद मुतासर हुए। पेमरा के फैसले से बहुत सी इश्तिहारी मुहिम मनसूख कर दी गई। पेमरा टीवी रेटिंग सर्विसेज मुअत्तली का फैसला जल्द वापस लेकर बहाल करे। टीवी रेटिंग्स ब्रॉडकास्टर्स और एडवर्टाइजर्स के लिए सबसे अहम पैमाना है। टीवी रेटिंग सर्विसेज की मुअत्तली से रेवेन्यू शदीद मुतासर हुए हैं। हाफिज नईमुर रहमान ने जामिया कराची और सिंध यूनिवर्सिटी की फीसों में फर्क पर सवाल उठा दिया। फीसें यकसा करने का मुतालबा। कहा, कराची के तलबा के लिए भी फीसें कम की जाएं। हुकूमत आवाम को तालीम नहीं दे रही तो हम पर फर्ज है ऐसे लोगों को हटा दें। बनो काबिल टेस्ट के तलबा से खिताब में अमीर जमात इस्लामी का 10,000 लैपटॉप देने का ऐलान। बोले, मुफ्त लैपटॉप स्कीम पर काम कर रहे हैं, आगाज कराची से करेंगे। सरकारी जामियात में आईटी शोबे में फीसेस बहुत ज्यादा हैं। हम सिर्फ मुफ्त आईटी कोर्सेज नहीं करा रहे बल्कि मुलाजमतों का भी इंतजाम कर रहे हैं। गुलशन इकबाल में बनो काबिल एप्टीट्यूड टेस्ट में हजारों तलबा और तालिबात की शिरकत। मेडिकल और डेंटल कॉलेजेस में दाखिले के लिए सिंध के 8 तालीमी इदारों में टेस्ट का इनेकाद। कराची में टेस्ट 10 के बजाय 12 बजे शुरू हुआ। दौरानिया 3 से बढ़ाकर 3.5 घंटे कर दिया गया था। इम्तिहानी मराकज में मोबाइल फोन समेत इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस पर मुकम्मल पाबंदी थी। सोशल मीडिया पर शरंगेजी फैलाने वाले मजीद 7 मुल्जिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज। जराये के मुताबिक मुल्जिमान का ताल्लुक मुजफ्फरगढ़ से है।
کوٹدو سے منتخب پی ٹی آئی ایم این نے شبیر قریشی کے خلاف کار سرکار میں مداخلت کا پرچہ درج. پولیس کی مدعیت میں درج مقدمے میں 5 افراد کو نامزد کیا گیا. حکومت مخالف نعرے لگانے اور پولیس کو دھمکیاں دینے کی دفعات شامل ہیں. جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی اور آزاد کشمیر حکومت میں معاملات طے پا گئے. آزاد کشمیر حکومت نے صدارتی آرڈیننس واپس لے لیا. عوامی ایکشن کمیٹی کا 4 روز سے جاری ہڑتال ختم کرنے کا اعلان. کہا 12 نکات پر مشتمل معاہدے پر 3 ماہ میں عمل ہوگا. نوٹیفیکیشن کے مطابق بجلی بلوں کے بقایا جات 24 کے بجائے 36 ایک ساتھ میں لیے جائیں گے. خیبر پختونخوا حکومت کا ہیلی کاپٹر ادویات اور سامان لے کر پارا چنار پہنچ گیا. سامان متعلقہ حکام کے حوالے کر دیا گیا. واپسی پر 3 مریضوں کو پشاور منتقل کیا گیا جن کی حالت تشویشناک ہے. وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کی زیر صدارت ڈی آئی خان میں ترقیاتی منصوبوں پر اجلاس. علی امین گنڈاپور کا جاری منصوبوں پر پیش رفت پر اطمینان کا اظہار. ملکہ کوہسار مری میں موسم سرما کی پہلی برف باری. دل فریب نظارے دیکھنے سیاحوں کی بڑی تعداد مری پہنچ گئی. مانسہرہ اور گلیات میں برف پڑی. توحید آباد اور ڈونگا گلی میں مری روڈ پر پھسلن سے سیاحوں کی گاڑیاں پھنس گئی. گلیات ڈیولپمنٹ اتھارٹی کا عملہ غائب. سیاحوں کو مشکلات کا سامنا. چترال میں کڑاکے کی سردی سے دریا کا پانی جمنے لگا. ملک میں سردی کی نئی لہر. کراچی میں صبح سویرے درجہ حرارت 13 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا. 14 دسمبر تک بیشتر شہروں میں سردی مزید بڑھنے کی پیش گوئی. رحیم یار خان کے شیخ زید ہسپتال میں ایڈز کے مریض کا دیگر مریضوں کے ساتھ ڈائلسس کرنے کی تحقیقات. انکوائری کمیٹی نے سابق اور موجودہ ایم ایس ایڈیشنل ایم ایس کو قصوروار قرار دے دیا. ہیڈ آف نیفرولوجی، سٹاف نرس، ڈائلسس وارڈ اور دیگر بھی قصوروار قرار. رپورٹ کے مطابق خوش قسمتی سے ایڈز سے متاثرہ شخص کے سوا تمام کی رپورٹس منفی آئیں. کراچی کے سفاری پارک میں سونو نامی ہتھی انتقال کر گئی. سفاری پارک کے عملے نے ڈاکٹرز کی ٹیم کو طلب کر لیا. سفاری پارک انتظامیہ کا کہنا ہے ہتھی بالکل صحت مند تھی، صبح مردہ حالت میں ملی. میئر کراچی مرتضی وہاب کا کہنا ہے ہتھی کی موت کی تحقیقات کا حکم جاری کر دیا ہے. کہا حقائق سے عوام کو آگاہ کیا جائے گا. ہتھی کا پوسٹ مارٹم کل کیا جائے گا. پاکستان کی تاریخ میں مارخور کے شکار کی سب سے بڑی بولی. امریکی شکاری نے 7.5 کروڑ میں پرمٹ لے کر سیزن کا پہلا شکار کر لیا. شکار کیے گئے مارخور کے سینگ کا سائز 49 انچ سے زیادہ ہے. چیمپئنز T20 کپ میں پینتھرز نے ڈالفنز کو شکست دے دی. ڈالفنز نے پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے 160 رنز بورڈ پر لگائے. پینتھرز نے ہدف بآسانی 2 وکٹوں پر 4 اوورز پہلے ہی حاصل کر لیا. تمام میچ اس اسپورٹس پر براہ راست دکھائے جا رہے ہیں. آسٹریلیا نے بھارت کو دوسرے ٹیسٹ میں 10 وکٹ سے شکست دے دی. 19 رنز کا ہدف آسٹریلیا نے بآسانی حاصل کر لیا. بھارتی ٹیم دوسرے اننگز میں صرف 175 رنز پر ڈھیر ہوئی. آسٹریلیا نے پہلی اننگز میں 157 رنز کی برتری حاصل کی تھی. پہلی اننگز میں سٹارک نے 6، دوسرے اننگز میں پیٹ کمنز نے 5 شکار کیے. کراچی میں عالمی اردو کانفرنس کا آخری روز. حاضرین کی فرمائش پر بشرا انصاری نے پنجابی، سندھی اور پشتو گانے گا کر میلہ لوٹ لیا. بولی لاہور میں رہنے کے باوجود میری اردو بہتر تھی. زہرا نگاہ کا لکھا ہوا لکھنؤ سٹائل کا پلے کیا. فنکاروں کے ساتھ نشست میں عمران اشرف اور عاصم اظہر کے والد اظہر حسین کی بھی شرکت. جشن کراچی 2024 کے چوتھے روز 7 کتابوں کی رونمائی. AI اور ڈیجیٹل ہیومینٹیز پر بھی سیشنز. کانفرنس کا اختتام قوالی نائٹ پر ہوگا.